تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ارجع الیہم، آیت نمبر 37، اے منذر بن عمر پلٹ جا اپنی قوم کی طرف، اپنے لوگوں کی طرف پلٹ جا، فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ، ہم ان کے اوپر ایسے لشکر لے کر آئیں گے، ضرور لے کر آئیں گے، ایسے لشکروں کے ساتھ ہم ان کے اوپر مقابلہ کریں گے، لشکر کشی کریں گے، ان کے اوپر چڑھائی کریں گے، لا قبال لہم بہا، جن کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ان کے اندر طاقت نہیں ہوگی، تاب نہیں ہوگی۔ ملکہ بلقیس کا خیال یہ ہے کہ اس کے پاس بڑا اسلحہ ہے، بڑی فوج ہے، بڑی آرمی ہے، اس کے پاس بڑے ماہر جنگجو ہیں۔ وہ وزیروں نے یہی کہا تھا نا، آپ کو یاد ہے کہ ہمارے پاس بڑی قوت ہے، بڑا اسلحہ ہے، ہم جنگی مشقیں رکھتے ہیں، ہم تجربہ کار ہیں، آپ جنگ کا حکم دیں تو ہم چڑھ دوڑیں گے سلیمان کی فوجوں کے خلاف۔ تو حضرت سلیمان نے فرمایا میں ایسے لشکر لے کے آؤں گا جن کا مقابلہ کرنے کی ان کے اندر تاب۔ منذر بن عمر لوٹ جا، پلٹ جا، مجھے مال سے خوش نہ کرو، میری خوشی ہے تو صرف اس میں کہ تم میرا دین قبول کرو، اور اگر تم میرا دین قبول نہیں کرتے تو پھر دو ٹوک انداز میں اعلان جنگ ہے۔ آپ نے وارن کر دیا، خبردار کر دیا۔ یہ بھی اسلامی طریقہ کار ہے کہ اگر کسی علاقے کے اوپر اٹیک بھی کرنا ہو تو انہیں پہلے اطلاع دو، رات کے سما میں جب لوگ سو رہے ہوں اٹیک نہ کرو، انہیں خبردار کر کے، انہیں مطلع کر کے، انہیں جگا کے پھر اٹیک کرو۔ یہی آپ نے بتایا، اسے وارن کر دیا، میسج دے دیا، جاؤ اپنی بادشاہ، اپنی ملکہ کے پاس، بلقیس کے پاس، اور اسے جا کے یہ بات سنا دو کہ حضرت سلیمان کا لشکر آنے والا ہے، اٹیک کرے گا پھر وہ۔ اور آپ نے ساتھ آگے ارشاد فرمایا، سنیں لفظ، وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً، ہم انہیں ان کے شہر سے، ان کے ملک سے ذلیل کر کے نکال دیں گے۔ کیا کر کے؟ ذلیل و رسوا کر کے، انہیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، انہیں پست کر دیں گے، وَهُمْ صَاغِرُونَ، انہیں پست کر دیں گے، انہیں نیچا کر دیں گے۔ میرا لشکر، میرا لشکر نہیں، میرے لشکر وہ فتح یاب ہوں گے، وہ بلند ہوں گے، وہ اعلیٰ ہوں گے، وہ برتر ہوں گے، ان کی طاقت غالب ہوگی، اور ملکہ بلقیس کی لشکر کی طاقت مغلوب ہوگی، یہ ہار جائیں گے، میرے لشکر جیت جائیں گے۔ اور جس ملک کے اوپر انہیں بڑا گھمانڈ ہے، یہ ملک بھی ان کے پاس نہیں رہے گا۔ آپ نے یہ منذر بن عمر کو تحفے واپس کیے، اے لے جا بھائی سونا شونا اپنا نال، اے غلام شلام سارے لے جا، اے نہ غلام چاہیے ان تے نہ سونا چاہیے، اے اگے میرے کو راجے، انہاں دی میں لوڑ کوئی نہیں، میں لوڑ کی ہے کہ تسی مسلمان ہو جاؤ، تسی مومن ہو جاؤ، تسی اللہ دے احکام نو منن والے ہو جاؤ، تے آؤ اللہ دی اطاعت کرو، ورنہ پھر سیدھی سیدھی جنگ ہوئے گی۔ یا اب دو آپشن آپ نے دے دیے، یا تمہیں اسلام قبول کرنا ہوگا، اور اگر اس آپشن پہ آپ سمجھوتا نہیں کریں گے، راضی نہیں ہوں گے، اس آپشن کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، تو پھر دوسرا آپشن جنگ ہے، تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور میری فوجیں آئیں گی، اور میری فوجوں کے ساتھ ٹکر لینے کی تمہارے اندر طاقت اور ہمت نہیں ہوگی۔ اچھا، یہاں آپ تھوڑی سی بات سمجھ لیں پہلے، اس آیت کو شروع کرنے سے پہلے۔ ملکہ بلقیس کے پاس جب منذر بن عمر پہنچا، اس نے جا کے ساری روح داد عرض کی، بتایا، تحفے انہوں نے نہیں لیے، اور انہوں نے کہا ہے یا اسلام قبول کرو یا پھر سیدھی سیدھی جنگ ہوگی۔ اچھا، ملکہ بلقیس کے بارے میں آپ ایک چیز تو سمجھ چکے ہیں کہ وہ ناسمجھ نہیں تھی، سمجھدار تھی، اس نے ہر سٹیپ میں سمجھداری سے کام لیا ہے۔ اب یہ دو باتیں آ گئی کہ یا اسلام یا پھر جنگ۔ ملکہ بلقیس نے کہا ہم حضرت سلیمان کے پاس پہلے خود جائیں گے، یعنی کسی حد تک تو اسے یہ بات سمجھ آ چکی، وہ چونکہ وہ ٹیسٹ لے چکی تھی، تحفے بھیج چکی تھی، تحفے واپس آ چکے تھے، اتنی بات اسے سمجھ آ گئی تھی کہ حضرت سلیمان مال کے بھوکے، تسی کدے تھوڑا جہا بول دیو نا تے تہاڈی بڑی مہربانی ہوئے گی،
حضرت سلیمان علیہ السلام مال کے بھوکے، انہیں مال نہیں چاہیے، انہیں اسلام چاہیے. انہیں مال نہیں چاہیے، انہیں ایمان چاہیے. ہمارا کیا چاہیے؟ ایمان. وہ ایمان لینا چاہتے ہیں، ایمان ہمیں مومن بنانا چاہتے ہیں. بڑی خوش ہوئی، اور اب وہ خوشی خوشی حضرت سلیمان علیہ السلام سے خود ملنا چاہتی تھی. اس کے اندر ملاقات کی خواہش پیدا ہوگی کہ میں خود جا کے ملوں، اس عظیم پیغمبر کی جا کے زیارت کروں، ان سے ملاقات کروں، ان سے ملاقات کا شرف پاؤں. یعنی جو اتنے بڑے بادشاہ ہو کر بھی میرا تحفہ، انہوں نے اس تحفے کو کوئی ویلیو نہیں دی. حالانکہ اس نے اپنے خیال میں بہت بڑا قیمتی تحفہ بھیجا تھا، 500 سونے کی اینٹیں. اس کا خیال تھا یہ بہت بڑا تحفہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ٹھکرا دیا تحفے کو. وہ 3 میلہ چٹا لا کے بیٹھے سن. تو اس کو بات سمجھ آ گئی ملکہ بلقیس کو، یہ معاملہ کچھ اور ہے. اس نے کہا چلو میں خود چلتی ہوں، جا کے ملاقات کرتی ہوں، خود دیکھتی ہوں. اب وہ آ رہی تھی ملکہ بلقیس.